السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے یوتھ لیڈرز بلوچستان ایجوکیشنل فورم کے متعلق تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ یہ فورم ہے کیا، کب بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، کیسے کام کر رہا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت ذہن میں آ رہا ہے، اذ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ یہ سورہ نمل کی ایک آیات کا ایک جز ہے جس میں جو ہے ایک چیونٹی کی بات کو اللہ جل شانہ قرآن پاک میں کوٹ کر رہے ہیں، جس میں وہ جو ہے اپنے باقی چیونٹیوں کو بتا رہا ہے کہ اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان علیہ السلام کی لشکر جو ہے روند ڈالے۔ تو اس آیات کی جب آپ تفسیر دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو میں نے جب اس کو دیکھا، اس کی تفسیر میں نے پڑھا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک چیونٹی جو اپنے باقی برادری کا خیال کرتے ہوئے ایک لشکر کو دیکھ کر پکارتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کو بلوں کے اندر جانے کا کہتا ہے، تو اللہ جل شانہ کو اس چیونٹی کی یہ بات اتنی پیاری اور عزیز ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو جو ہے قیامت تک قرآن پاک کی زینت بنا دیا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ اگر ایک چیونٹی کی یہ ادا اللہ جل شانہ کو پسند آتی ہے، پسند آتا ہے، تو ایک انسان جو دوسرے انسانیت کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے ایک کام کرتا ہے، تو وہ کتنا جو ہے کام اللہ جل شانہ کو کتنا عزیز ہوگا۔ محترم ناظرین، ہمارا جو یوتھ لیڈرز فورم ہے، اسی بات کو لے کر انسانیت کی بھلائی کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے ایک اٹھایا گیا ایک قدم ہے نوجوانوں کے لیے۔ یہ فورم آج سے 8 سال پہلے کچھ نوجوانوں کے اس پر بنایا گیا تھا، ایک دو کے، لیکن الحمدللہ آج جو ہے ایک پوزیشن پر ہے۔ تو اس کے متعلق مزید آپ لوگوں کو میں بتانے جاؤں گا، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جو پروفائل ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جاؤں گا، جس میں ہمارا جو ہے باقی ڈیٹیل اسی میں ہے۔ تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ تو ایک آفیشیل جو پروفائل ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ہمارا جو مین مقصد ہے یہی ہے کہ نوجوانوں کے اوپر ان کی تعلیم، ان کے ہنر اور ان کے جو ہے جو معاشرتی ترقی ہے، اخلاقی پہلو، مورل ویلیوز ہیں، اس کے اوپر ہمارا مقصد کام کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں دکھانے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو ہے ایجوکیشنل فورم کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو پروفائل ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ناظرین، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ پہلا پیج اس کا یوتھ لیڈرز بلوچستان ایجوکیشنل فورم، یہ جو ہے آرگنائزیشنل پروفائل ہے ہمارا، اس میں پوری ڈیٹیل یہاں پہ اس میں دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ وغیرہ، یہ اس کا کنٹیکسٹ ہے، فہرست ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارا انٹروڈکشن ہے کہ یوتھ لیڈرز بلوچستان ایجوکیشنل فورم جو ہے وہ ایک یوتھ ڈیولپمنٹ فورم ہے، اور جو کہ اس کا مقصد ایک پیسفل اور یعنی وائلیشن فری انوائرمنٹ ماحول کریٹ کرنا ہے ملک میں، خصوصاً بلوچستان میں۔ اور کیسے، اس کا یہ ہے کہ جہاں پہ جو ہے ہم اپنا
مطلب ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یا کس چیز پر ہوگا، وہ جنرل، ایتھیکل اینڈ ٹیکنیکل کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر ہوگا، اور جو میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے ہوگا۔ اور ہمارا جو لنک ہے اب تک تقریباً آلموسٹ 20 سٹیز 20 ڈسٹرکٹس آف بلوچستان کے ساتھ ہمارا جو ہے لنک قائم ہو چکا ہے، مزید بھی انشاءاللہ قائم ہوتا جائے گا۔ اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ اور نان گورنمنٹل جو ہے ایک فورم ہے جو کہ 2018 میں بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم ویسے کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن جو کانسٹیٹیوشنل صورت میں جو ہے 2018 سے ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے جو ہمارا جو کام ہے وہ بالکل آرگنائز ہوا ہے، وہ ای سی آئی اینڈ یو این ڈی پی کی جو ایک ٹریننگ ہے اس کے بعد جو ہے الحمدللہ ہم نے اپنا کام کا جو ہے آغاز باقاعدہ آفیشیل طریقے سے شروع کیا ہے۔ اور ہمارا جو پرائم ورک ہے وہ یہی ہے کہ جنرل، ایتھکس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر ہے۔ اور یہ جو ہے ہمارا جو پروجیکٹس ہے، مختلف جو ہے پروجیکٹس ہم جو ہے امپلیمنٹ کر بھی چکے ہیں، اور ایجوکیشن کے متعلق، اسکلز کے متعلق، اسکلز ڈیولپمنٹ کے متعلق اور ایتھکس کے متعلق۔ اور ہمارا آگے چلتے ہیں کہ ہمارا ویژن کیا ہے۔ ہمارا ویژن یہی ہے کہ ٹو بی اے پریمیئر فورم پرووائڈنگ اینڈ ٹیچنگ ایتھکس، جنرل ایجوکیشن اینڈ اسکلز، ریسرچ، کنسلٹنسی اینڈ اسیسمنٹ سروس ٹو انڈیویجولس اینڈ کارپوریٹس ایٹ افورڈیبل کاسٹ۔ مطلب ہمارا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ جو ایجوکیشن ہے، ایتھکس ہے اور جو اسکلز ہے وہ افورڈیبل یعنی کاسٹ پر جو ہے ہم یعنی لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو پرووائڈ کرنا، اسپیشلی یوتھ جو ہے ہمارا جو ہے کیا ہے ٹارگٹ ہے اس میں۔ تو یہ ہمارا سمپل سی بات ہے، یہ ہمارا جو ہے ویژن اسی چیز پر آتا ہے۔ اور مشن بھی ہمارا یہی ہے کہ آور مشن از ٹو ایکسل دا مورلسٹک اینڈ جنرل ایجوکیشن بائی کریٹنگ پیسفل انوائرمنٹ اینڈ that creates an ethics of service. We aim to develop professional competence through technical skills، یعنی ایجوکیشن اینڈ اسکلز اور ایتھکس کے اوپر ہمارے جو ہے یہ تین چیزیں آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید یہ چیز ایتھکس کے متعلق آپ لوگوں کو شاید کوئی کنفیوژن ہو، تو ایتھکس ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو مورل ویلیوز ہیں جس کا فقدان ہے ہمارے نوجوانوں میں، آج ہم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم کرپشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی، فار ایگزامپل ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ جھوٹ گناہ ہے، صحیح کام نہیں ہے، پھر بھی بولتے ہیں، جیسے کہ غیبت یا گالی یا کرپشن، تو یہ مورل ویلیوز میں آتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمارا جو ہے ایک ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ایتھکس کے اوپر یا مورل ویلیوز کے اوپر کام کرنا۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن اور اسکلز کے اوپر، یا آپ اس کو ووکیشنل ٹریننگ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اتنے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے ملک میں، ہمارے علاقوں میں بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اسکلز نہیں ہے، ہمارے یوتھ کے پاس اسکلز نہیں ہے، وہ ٹیکنیکل ان کے پاس جو ریسورسز ہے، یا ہمارے لوگ جو ہے ٹیکنیکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا مشن یہی بھی ہے کہ اپنے یوتھ کو ہم جو ہے اسکلفل کر کے ان کو جو ہے ٹیکنیکل بنائیں اپنے مختلف پروجیکٹس کے ذریعے۔ اور ایجوکیشن تو آپ لوگ بخوبی واقف ہے کہ ایجوکیشن ہمارا، کوالٹی ایجوکیشن بھی ہمارا ایک مقصد ہے۔ اور ہمارا جو ویلیوز ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے انڈیویجول کریکٹر بلڈنگس، ہمارے جو ویلیوز اور پرنسپلز ہیں وہ یہی ہے کہ انڈیویجول کریکٹر بلڈنگ کہ اب سب سے پہلے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرنا ہے، سب سے پہلے خود کامیاب ہونا ہے۔ سب سے پہلا ہمارا جو پرنسپل ہے، جو ویلیو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد ہے کیا کہ پیو دا وے آف مورل ویلیوز ٹو ٹرائی، جو مورل ویلیوز ہیں ان کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، اور لوگوں کو اس طرف جو ہے بلانا ہے، اور لوگوں کو جو ہے اس چیز کی عادت ڈالنی ہے کہ اپنے اندر مورل ویلیوز ہم پیدا کریں، لیکن پرووائڈیڈ دیٹ کہ سب سے پہلے اپنے انڈیویجول کریکٹر کو بلڈ کر کے اس کے بعد اس پہ جانا ہے۔ اور تیسرا جو پرنسپل ہے ورکنگ اینڈ لرننگ ٹوگیدر، کہ ایک اور ہمارے اندر جو ٹیم ورک کی کمی ہے وہ بھی ہمارے پرنسپلز میں شامل ہے کہ ایک ساتھ سیکھنا اور سکھانا،
یعنی ایک ساتھ سیکھنا اور سکھانا ہمارے ویلیوز میں شامل ہے. وائلنٹ فری اینڈ ایجوکیٹڈ سوسائٹی، یعنی ہمارا مقصد، ہمارا پرنسپل یہی ہے کہ وائلنٹ فری ہو، بالکل جو ہے تشدد سے آزاد، وائلیشن سے آزاد، فری ایک جو ہے ایجوکیٹڈ سوسائٹی کنڈکٹ کرنا ہمارا جو ہے پرنسپل ہے. اور سکلز ڈیولپمنٹ آف یوتھ، یہ بھی ہمارے جو مشن میں ہے، ویژن میں ہے، پرنسپل میں، سب کچھ میں شامل ہیں. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے آبجیکٹیوز ہے. آبجیکٹیوز بھی تقریباً اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. ٹو ورک فار دا ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف یوتھ، ٹو پروموٹ مورل ویلیوز، ٹو کنڈکٹ ووکیشنل ٹریننگز، ٹھیک ہے، اور ٹو کنڈکٹ ایتھیکل ٹریننگز، کیریئر کاؤنسلنگ مختلف کالجز میں، مختلف آن لائن کورسز کے ذریعے یوتھ کا جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا بن سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بتانا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا اپارچونیٹیز ہے، کیریئر کاؤنسلنگ کرنا، یہ ہمارا آبجیکٹیو میں سے ایک شامل ہے. اور ایجوکیشنل جو اپارچونیٹیز ہے وہ لوگوں کو، اپنے یوتھ کو جو ہے بتانا. تو یہ ہمارے جو ہے آبجیکٹیوز تھے. اس کے علاوہ گورننس ہے. یہ ہمارا جو گورننس ہے، جو چلانے کا طریقہ ہے، وہ جو ہے بورڈ آف گورننس کے تھرو چلتا ہے. ہمارا جو ہے ایک بورڈ آف گورننس ہے، گورننگ باڈی ہے، اس کے تھرو چلتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ایک جنرل باڈی بھی ہے، جو کہ جتنے بھی ممبرز ہمارے ہیں وہ جنرل باڈی میں شامل ہوتے ہیں. اچھا، ایڈمنسٹریشن سیٹ اپ ہمارا یہی ہے کہ گورننگ باڈی کے ذریعے ہمارا جو ہے سارے جو ہے جو ممبرز ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو کر کام کرتے رہیں گے. اور ٹرانسپیرنسی اور ٹیکنیکل ریسورسز. ٹرانسپیرنسی یہی ہے کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ بالکل کرپشن فری ایک جو ہے فورم ہو، جس میں کسی کے ساتھ ناجائز نہ ہو، کسی کا جو ہے حق نہ مارا جائے، اور کسی کے ساتھ کوئی بدعنوانی، کسی لالچ کے بغیر جو ہے اس پہ کام کر کے اپنے یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے رہے. اور ٹیکنیکل ریسورسز ہمارے ساتھ اس وقت الحمدللہ ہمارے ساتھ ہم جو ہے نیٹ ورک سسٹم سے اور ڈیجیٹل جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیوائسز سے الحمدللہ اکوپڈ ہے. اور ورلڈ وائڈ ویب کے ساتھ الحمدللہ ہمارا کنٹیکٹ بھی ہے. اور مختلف ہمارے ساتھ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپرٹس بھی ہے، ٹیچرز بھی ہے، اور ڈیجیٹل ایکسپرٹس بھی ہے، ویب ڈیولپرز بھی ہے. تو یہ ہمارے ٹیکنیکل ریسورسز ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارا آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے، اس کے آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے ہم بنا ہوا ہے الحمدللہ، تو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے ہمارے پورے ایکسپرٹس شامل ہیں. یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجیز میں ہمارا جو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اکوپڈ ہے. اور دوسرا ٹریننگز کی بات اگر کی جائے تو الحمدللہ ہم نے اپنے ممبرز کے لیے، اپنے جو ہے گورننگ باڈیز کے لیے ابھی کر چکے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں ٹریننگز مختلف ان کے اسکلز ڈیولپمنٹ کے لیے، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے. اور اس کے علاوہ ہم سیمینارز بھی اٹینڈ کر چکے ہیں تاکہ ہماری سیلف ڈیولپمنٹ ہو. اور ٹریننگز بھی اٹینڈ کر چکے ہیں، ECI اور UNDP. اور اس کے علاوہ مختلف جو گورنمنٹ سیکٹرز میں جو کام ہیں، ٹریننگز ہوئے ہیں، ان کو ہم اٹینڈ کر چکے ہیں اپنے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے. اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کو تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو آرگنائزیشن ہے اس کا نیم جو ہے ہمارا جو فورم ہے یوتھ لیڈرز بلوچستان ایجوکیشنل فورم، اس کا پورا نام ہے. اس کا ہیڈ آفس آج کل تو مستونگ میں ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو بلوچستان کے کسی بھی سٹی میں ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور ممبرشپ ہمارے ساتھ کون لوگ ممبر ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ تو دا ممبرشپ آف دا فورم از اوپن ٹو اینی پرسن آف ریپیوٹ اینڈ گڈ کنڈکٹ who has attained the age of maturity and fulfills the terms and conditions of the forum without discrimination of religion, caste, color and creed but subject to approval of the governing body. کوئی بھی شخص، کوئی بھی نوجوان جو ہے ہمارے جو ہے اس فورم کا حصہ بن سکتا ہے، جو کہ یعنی عاقل ہو، سمجھدار ہو، وہ ہمارے اس فورم کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو گورننگ باڈیز اپروول. گورننگ باڈی اس کی اپروول دے گی تو وہ ہمارا جو ہے ممبر بن سکتا ہے. اس کی جو ہے کوئی فیس نہیں ہے، کوئی جو ہے ممبرشپ فی نہیں ہے، یہ جو ہے فری آف کاسٹ ہے. کوئی بھی ہمارا جنرل باڈی کا ممبر بن سکتا ہے. اور ٹرمینیشن آف ممبرشپ، ٹرمینیشن کس طرح کسی کا ممبرشپ جو ہے ٹرمینیٹ کس طرح ہو سکتا ہے؟ خدا نخواستہ وہ جو ہے
فوت ہو جاتا ہے یا وہ ریزائن کرتا ہے یا کوئی بھی وہ رول کو ڈس اوبے کرتا ہے تو وہ اس کی ممبرشپ جو ہے ٹرمینیٹ ہو جائے گی۔ اور آرٹیکل 5 ہمارے کانسٹیٹیوشن کا یہی ہے کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے وہ دو باڈی ہوں گے، ایک جنرل باڈی اور ایک گورننگ باڈی۔ جنرل باڈی میں ہمارے تمام ممبر جتنے بھی ہیں وہ شامل ہوں گے، اور گورننگ باڈی میں جو عہدیدار ہوں گے اور ہمارے ایگزیکٹو ممبرز ہوں گے وہ گورننگ باڈی کے ممبرز ہوں گے۔ جنرل باڈی جو ہے کیا ہوگا، وہ پورے یعنی پورا جو ہے فورم کے ممبر جتنے بھی ہیں وہ جو ہے ہماری جنرل باڈی کے ممبر ہوں گے۔ اور گورننگ باڈی میں جو ہے مختلف ہمارے ساتھ ممبرز ہوں گے، جس میں جو ہے آپ آگے انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے پاورز کیا ہوں گے۔ ان کے پاورز جو ہے پورے سیٹ اپ کو چلانا، اور جو ہے جو ویکینسی ہوگی، باقی جو گورننگ باڈی کی کوئی کسی کو عہدے پہ کسی کو سلیکٹ کرنا، اور کسی ایگزیکٹو ممبر کو جو ہے سلیکٹ کرنا، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنا، اور تھرو ووٹنگ ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور وہ ان کی یعنی گورننگ باڈی کی، اس کے ذریعے وہ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کی ٹرم جو ہے وہ 3 سال کے لیے، 3 سال کی مدت کے لیے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی دوبارہ جو ہے گورننگ باڈی کی ممبر کی سلیکشن دوبارہ ہوں گی۔ اور ویکینسی میں بھی اسی طرح ہے کہ جو ہے گورننگ باڈی خود کسی ویکینسی پہ اس کو سلیکٹ کرتا ہے، اور اس کے پاورز کیا ہوں گے، یعنی گورننگ باڈی کے پاورز یہی ہوں گے کہ وہ جو ہے فورم کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے میٹنگ کر کے پروجیکٹس کنڈکٹ کرنا، اور اس کو جو ہے تھرو آؤٹ بلوچستان کیری آؤٹ کرنا، اور اوپن بینک اکاؤنٹ یعنی بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا، جو کہ آج کل ہمارا جو ہے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں بلکہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، جس کے ذریعے ہمارے جو ہے یہ جتنے بھی ڈونیشنز ہے جو بھی ہے وہ اسی میں سبمٹ ہو رہے ہیں۔ اور باقی جو بھی ڈیٹیل ہے اس کا جو ہمارے گورننگ باڈی ہے، اور اس کے میٹنگز بھی جو ہے مہینے میں کم از کم جو ہے 1-2 دفعہ لازمی ہے، اور اس کے لیے نوٹس بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تو باقی ڈیٹیلز ہے۔ اور آفس بیئررز ہمارے جو ہے آفس میں کام کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے، ہمارے آفس میں جو ہے ایڈمنسٹریٹر ہوگا، اس کے بعد کو ایڈمنسٹریٹر، جنرل سیکرٹری، ٹریجرر، کوآرڈینیٹر میل اور فیمیل کوآرڈینیٹر، میل آرگنائزر اور فیمیل آرگنائزر، یہ ہمارے، اس کے بعد پریس سیکرٹری اور ایگزیکٹو ممبرز جو کہ کم از کم 3 ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 30 ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جو ہے آفس بیئررز ہوں گے، ہمارے گورننگ باڈی کے جو ہے پارٹس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایڈمنسٹریٹرز کیا کرتا ہے، وہ جو ہے جتنے بھی میٹنگز ہوگی ان کی پریزائڈنگ یعنی ان کی صدارت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی سپروائز کرتا ہے، باقی کام کا سپروائز کرتا ہے، اور جو کو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ جو ہے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ جو ہے مل کر اس کے سجیشن پر اس کے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیشن کرتا ہے، کو ایڈمنسٹریٹر بلکہ ایڈمنسٹریٹر کے نہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات استعمال کرتا ہے، وہ جو کوآرڈینیٹر کے متعلق میں بتا رہا تھا معذرت کے ساتھ۔ اور سیکرٹری جو ہے کیا کام کرتا ہے، باقی آرگنائزیشنز کی طرح جو ہے باقی فورمز کی طرح سیکرٹری بھی ہمارا جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے فورم کو مختلف جگہوں پر، اور جو ہے جو میٹنگز ہے اس کے متعلق لوگوں کو انفارم کرنا، ممبرز کو انفارم کرنا، اور میٹنگز کنڈکٹ کرنا ایڈمنسٹریٹر کے ریکمنڈیشن پر۔ اور ٹریجری اکاؤنٹ میٹرز کو ہینڈل کرنا، اور پریس سیکرٹری پریس میں جو ہے پریس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں وہ پریس سیکرٹری کے متعلق ہوں گے۔ اور کوآرڈینیٹر ہمارا کوآرڈینیٹر کے کام کیا ہوں گے، ہمارے کوآرڈینیٹر جو ہے پورا انوائرمنٹ کو جو ہے وہ کلین رکھنے کا ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے ایڈمنسٹریٹر جب اس کو کوئی اضافی ذمہ داری دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اس کو ہینڈل کر لیتا ہے۔ اسی طرح آرگنائزر جو ہے پروجیکٹس کو آرگنائز کرتا ہے اور اس کو جو ہے مینیج کرتا ہے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ کنسلٹنگ کے بعد۔ اور ایگزیکٹو ممبرز کا کام کیا ہوتا ہے، ہمارے ایگزیکٹو ممبرز جو اپنے مختلف ڈسٹرکٹس کے ایگزیکٹو ممبرز ہوں گے وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں ہمارے فورم کے جتنے بھی کام ہوں گے ان کے ذمہ دار ہوں گے، اور ان کو کنڈکٹ کرنا، اور وہ ان کے اختیارات انہی کے پاس ہوں گے پورے ڈسٹرکٹ کے۔ اور اس کے علاوہ وہ جو ہے اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہے اپنے آپ کے تحت اپنے مدد کے تحت جو ہے گورننگ باڈی سے کنسلٹ کر کے اپروول لے کر جو ہے اپنے اون بیہاف پر جو ہے وہ پروجیکٹس بھی سٹارٹ کر سکتا ہے، کوئی کام بھی وہ کر سکتا ہے اور اس کو
آگے لے جا سکتا ہے. مطلب ہمارے جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں وہ کوئی بھی کام کر کے اپنے ساتھ اس کو لکھ کر جو ہے اپنے ساتھ سیو کر کے پروگریس رپورٹ میں ہمیں بتا کر ہمارے جو ہے اس فورم کے ساتھ اس کو جوڑ سکتا ہے. ایگزیکٹو ممبرز میں ہمارے یہ ہوں گے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کام تو کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں پہلے سے، لیکن ان کے کام کو جو ہے کوئی کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کیا کام کیا ہے، کیا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے اس فورم کے ذریعے ان کام کو جو ہے ایک نام دے کر ان کو جو ہے کاؤنٹ کر کے کہ آپ نے جو ہے، تاکہ کل کے دن اس کے پاس ایک وقت ہو، ایک اچیومنٹ ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا فورم کی گورننگ باڈی کو دکھانے کے لیے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہر کام کو جو ہے سوچ سمجھ کر کرتا ہے. ابھی جیسے کہ ہم اچھا کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں، اپنے وقت کو جو ہے ضائع بھی کرتے ہیں اور اس کو کام میں بھی لاتے ہیں. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آرگنائزیشن اس فورم کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے ہمارے جو ممبرز ہوں گے ان کو پھر ہر منتھ پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کیا ہے اور ہم نے کتنا وقت کام کیا ہے. اور پھر وہ آگے سے کوشش بھی کریں گے کہ اپنے ہر دن کو ایک اچھے کام کے لیے، یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے صرف کر کے اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، تاکہ ان کو وہ مجبوراً پھر وہ اپنے پروگریس رپورٹ میں لکھنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوگا. تو اس لیے وہ کام کرنے پر، اچھے کام کرنے پر، ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں کام کرنے پر مجبور ہوں گے، کام کریں گے انشاءاللہ. اور سورس آف انکم ہمارے مختصر جو رجسٹریشن فیس ہمارے مختلف کورسز کے ہوں گے وہی ہوں گے. ڈونیشنز اور گفٹس مختلف لوگوں سے ہوں گے. جو ایڈز ہمیں اگر ملیں گے، ابھی تک ملے نہیں، اگر اللہ کرے اگر جب ملیں گے گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ باقی چیریٹیبل جو ہمارے جو ٹرسٹ وغیرہ ہوں گے، تو ان کی طرف سے ہمیں جو بھی ایڈ ملے گا تو وہ ہمارا سورس آف انکم ہوگا. اچھا، اس سے ایک بات واضح کر دوں کہ ہمارا جو ممبرز ہوں گے وہ اس کے تھرو ایک اسکل سیکھ کر جو بھی کام کریں گے، جو بھی کام سیکھیں گے، ان کا جو بھی انکم ہوگا وہ ان کا اپنا ہوگا. فورم کو جو ہے اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ اس کا پرسنل ہوگا. اچھا، اس کے بعد جو فائنینشیل ایئر ہے، آڈٹ ہے، اور جنرل باڈی آف دا فورم، جو جنرل باڈی میں نے بتایا تھا جتنے بھی ممبرز ہوں گے وہ اسی میں شامل ہوں گے. اور الیکشن اینڈ کورم، جو ہمارے کسی فیصلے پر یا کسی کے سلیکشن پر جو ہے ہمارے ہاں گورننگ باڈی یا جنرل باڈی کے الیکشنز بھی انشاءاللہ ہوتے رہتے ہیں. اور جو ٹینیور ہے وہ 3 ایئرز کا ہوگا. ہمارے جو گورننگ باڈی کا جو ٹینیور ہے وہ 3 ایئرز تک جو ہے مشتمل ہوگا. جو امینڈمنٹ ہے وہ جو ہے ہم 1860 کے جو ہے کانسٹیٹیوشن کے وہ جو شیک ہے لا ہے اس کے تحت جو ہے ہم اس میں امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور لیگل پروسیڈنگ ہے. لیگل پروسیڈنگ میں جو ہے اس میں کیا ہوگا کہ کوئی بھی خدا نخواستہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ذمہ دار گورننگ باڈی اور ایڈمنسٹریٹر ہوں گے. اور انکم ناٹ ٹو ریورٹ، یہ انکم کے متعلق ہے. اس سے ان چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل سے میں نہیں پڑھوں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی. جو لازمی چیزیں میں آپ لوگوں کو یہ سارے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں، میں کر رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے بعد انٹرونشنز انڈر ڈفرینٹ، ہمارے جو یوتھ لیڈرز بلوچستان ایجوکیشن فورم ہے اس نے جو ہے مختلف انیشیٹیوز لیے ہیں مورل ویلیوز پر، ایجوکیشن پر، اسکل ڈیولپمنٹ پر اور یوتھ امپاورمنٹ پر. اس کے جو ہمارے پروجیکٹس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آئے. سب سے پہلا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ کرونا وائرس کے دوران جو ہے ہم نے ایک لینگویج کورس، شارٹ لینگویج کورس جو ہے انگلش کا کنڈکٹ کیا تھا اباؤٹ 200 اسٹوڈنٹس کے لیے، جن میں جو ہے لاسٹ 20 اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہم نے سرٹیفکیٹس بھی جو ہے اوارڈ کیے تھے، جس کو 3 ویکس پر مشتمل تھا. اپنے اون فنڈنگ پر ہم نے جو ہے جو ریٹن انگلش کے متعلق جو شارٹ کورس ہے وہ الحمدللہ ہم نے کروائے آن لائن. اور اس میں جو ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کمنٹس بھی ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہے. اور دوسرا جو ہے ہم نے میٹرک اور ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے جو ہے سبق فاؤنڈیشن کے ویڈیوز کے ہیلپ کے ذریعے ہم نے جو ہے اباؤٹ 500 اسٹوڈنٹس کو جو ہے مختلف 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے اس وقت میں جہاں پہ جو ہے تمام کالجز اسکولز بند تھے
ہم نے الحمدللہ ان کو جو ہے گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن جو ہے لیکچرز کے ذریعے ان کو پڑھا کر ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کر کے ان کے رزلٹ اناؤنس کر کے ان کے اندر کمپٹیشن ڈال کے ان کو جو ہے الحمدللہ ہم نے جو ہے ایک ان کے وقت کو جو ہے نقصان ہونے سے ضائع ہونے سے بچایا ہے، جو کہ الحمدللہ ہمارا یہ پروجیکٹ ابھی تک کنٹینیوڈ ہے، جاری ہے۔ اور اسکل ڈیولپمنٹ کے متعلق ہم نے جو ہے ریسنٹلی 1000 نوجوانوں کو جو ہے اسکلفل کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے، جو کہ انڈر ڈیولپمنٹ یعنی ابھی تک جاری ہے اور اسٹارٹ میں انڈر پروسیس ہے، اور اس کے متعلق آپ لوگوں کو انشاءاللہ فردر ہم ڈیٹیلز بتائیں گے۔ اور اس کے بعد ایتھکس اور مورل ویلیوز کے متعلق ہم نے الحمدللہ مختلف اسکولز کالجز میں جو ہے سیشنز کنڈکٹ کر کے اور مختلف ینگسٹر سے مل کر ان کو الحمدللہ گائیڈ بھی کر چکے ہیں، اور لیکچرز بھی مختلف ہمارے ٹیچرز اور ہمارے لوگوں کے ذریعے ان کو ملا ہوا ہے۔ اور ہمارے جو ایسٹس ہے، ایسٹس بالکل آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ لوگوں کے ساتھ موبائلز، لیپ ٹاپس اور بائک کے علاوہ ادر کچھ اسٹیشنری کے علاوہ کچھ ایسٹس ہماری جو پراپرٹی ہے، دیگر پراپرٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور میپ آف ہمارا ورکنگ ایریا کا جو ہمارا میپ ہے وہ تھرو آؤٹ بلوچستان ہے۔ ہم پورے بلوچستان میں کام کرنے کے لیے ہمارا ارادہ ہے، اور انشاءاللہ تمام ڈسٹرکس میں ہم کام کریں گے اپنے ایگزیکٹو ممبرز کے تھرو۔ ایک کنٹیکٹ ہے ہمارا جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ جو کنٹیکٹ لسٹ ہے، اس کے علاوہ اسکرین پر بھی ہمارا کنٹیکٹ لسٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو آپ لوگ اس میں ہمیں اپنے فیڈ بیکس اور ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے، اور آپ کے ساتھ کوئی بھی اور ڈیٹیل پوچھنا ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ای میل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہے یوتھ لیڈرز بلوچستان ایجوکیشنل فورم کے متعلق جو ڈیٹیل تھے آپ لوگوں کو ہم نے شیئر کیا آپ کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارا جو فورم ہے وہ کیا ہے۔ اصل میں یہ ہمارا فورم صرف اور صرف نوجوانوں کو جو ہے اکٹھا کرنے کے لیے، نوجوانوں کو سیکھنے کے لیے، نوجوانوں کی ہیلپ کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے سیکھ کر ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے ایک جذبہ ہے، ایک فورم ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہمارے فورم کے متعلق پوری ڈیٹیل پتہ چل گیا ہوگا، اور آپ لوگ جو ہے اپنے کسی بھی فیڈ بیک کو اور اپنے کمنٹس کو ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں یا ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہے اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اس پر بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنا فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔